नाज़रीन आदाब 14 अगस्त 2022 मुताबिक 15 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। कांग्रेस ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर पार्लियामेंट में कोई खास प्रोग्राम मुनक्किद न करने पर हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान की आज़ादी की 25वीं, 50वीं और 60वीं सालगिरह के मौके पर पार्लियामेंट के तारीखी सेंट्रल हॉल में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। अफसोस की बात यह है कि 75वीं सालगिरह के मौके पर इस तरह की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की गई है। वहीं बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस लीडरों से तिरंगा लहराने वाली तस्वीर शेयर करने को कहा। मिस्टर जेपी नड्डा ने तमाम शहरियों को अपने घरों, दफातर और तिजारती इदारों पर झंडे लगाने की तलकीन की। उन्होंने मजीद कहा कि आइए हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु के तौर पर दोबारा कायम करने का अहद करें। दूसरी खबर के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर हुकूमत ने हफ्ते को हिमाचल प्रदेश तब्दीली मजहब तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया है, जिसमें जबरदस्ती इज्तिमाई तौर से तब्दीली मजहब को जुर्म करार देने और तब्दीली मजहब करने वालों को रिजर्वेशन के फवायद से महरूम करने के सख्त इल्तजामात किए गए हैं। कांग्रेस और मार्कजी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस कानून की सख्त मुखालिफत की। कांग्रेस के रुकन सुखविंदर सिंह ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह बिल रिजर्वेशन की आईनी दफात के खिलाफ है, जिसमें रियासती असेंबली तरमीम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों में अगर कोई शख्स मजहब तब्दील करता है तो वो भी जोग्राफिया की बुनियाद पर रिजर्वेशन के फवायद से महरूम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए। इसी के साथ अल हरमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से आज एक इश्तिहार भी सफ़े अव्वल पर शाये हुआ है, जिसमें तमाम बाशिंदगान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई है। वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुल्क की आज़ादी के अमृत महोत्सव के गवाह बन रहे हैं। आज से 75 साल पहले ये मुल्क महकूम था। अनगिनत कुर्बानियों के नतीजे में 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क को आज़ादी मिली थी। वजीर आला आज यहाँ सब एरिया सेंट्रल कमांड में बहादुरी अवार्ड याफ्ता फातिहीन व बहादुर खवातीन को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एजाज़ से नवाजने के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वजीर आला ने मुल्क के लिए शहीद होने वाले के वरसा को एजाज़ से नवाजा। वजीर आला ने वीर माओं, वीर जवानों, वीर सपूतों और उनके अहल खाना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज़ादी का ये अमृत महोत्सव 75 बरसों की हमारे सफर पर गौर करने का बेहतरीन मौका भी पेश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि इक़्तिदार के मफाद में कौमी परचम को आगे रखकर बीजेपी RSS अपने तारीख के काले सफहात को छुपाने की कोशिश करने में मसरूफ है। उन्होंने हफ्ते को कहा कि इसी ज़हनियत का असर है कि बीजेपी आज़ादी के अमृत महोत्सव की पाकीज़गी को भी तबाह करने पर आमादा है। उन्होंने सवाल किया कि प्रयागराज में बीजेपी ने अपने दफ्तर में कौमी परचम क्यों नहीं लहराया। बीजेपी हर बात पर दुकान लगाना बंद करे। कौमी परचम के इफ्तिखार के साथ खिलवाड़ शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। शवा फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज वाक़ केशव नगर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर तलबा व तालिबात की बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली को डायरेक्टर एजुकेशन बेसिक सुरेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने कॉलेज के बानी प्रोफेसर शारिफ बदौलवी और प्रिंसिपल मीरा त्रिपाठी के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली स्कूल के वसी मैदान से निकलकर फैजुल्लागंज, यादव मार्केट और नया पुरवा होती हुई वापस कैंपस पहुंची। रैली में तलबा के हाथ में तिरंगा था और वो भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बता दें कि यूपी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुहिम घर घर तिरंगा के तहत कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पूरे कैंपस में तिरंगे लगाने का एहतमाम किया गया है और यौम आज़ादी से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। अल्लामा शिबली नोमानी मेमोरियल मेडिकल हेल्पलाइन के ज़ेर एहतमाम एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद इंदिरा नगर में किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर ARM लल्लन सिद्दीकी ने शिरकत की। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर सईद अहमद ने अंजाम दिए और मरीजों को सेहत से मुताल्लिक बेहतर मशवरों से भी नवाजा। उन्होंने मरीजों की कसीर तादाद में आँखों की जाँच भी की। मुस्तहिकीन को मुफ्त दवाएँ और चश्मे भी तकसीम किए गए। कैंप को कामयाब बनाने में काजी अकरम ज़िया, अशरफ अली, रमेश जायसवाल वगैरह ने अहम किरदार अदा किया। कैंप के अराकीन ने मुख्तलिफ जिलों से आए तमाम मरीजों का शुक्रिया अदा किया। आज़ादी के 75 साल के जश्न के सिलसिले में ईदगाह लखनऊ में आज से सहरोज़ा आज़ादी मेले का आगाज हुआ। ये मेला 13 से 15 अगस्त सुबह 10 से रात 10 बजे तक जारी रहेगा। मेले
میلے میں مختلف ملی اور تعلیمی تنظیموں کی طرف سے اسٹال لگائے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ فوڈ کورٹ میں لکھنؤ کے لذیذ کھانوں کا بھی انتظام ہے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ اتر پردیش برجیش پاٹھک کے ہاتھوں مولانا خالد رشید فرنگی محلی کی کتاب تحریک آزادی کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ اس کتاب میں خصوصی طور پر تحریکات آزادی، اس دور کے اہم اخبارات اور مجاہدین آزادی کی تصویروں کے ساتھ ان کا مختصر تعارف بھی شامل ہے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق دارالعلوم نیازیہ قادریہ ایودھیا میں ملک کی آزادی کا 75 سالہ عظیم الشان امرت مہوتسو ادارے کے وسیع و عریض میدان میں ترک و احتشام سے منایا گیا، جس کی صدارت دارالعلوم کے پرنسپل قاری عبدالوحید نے کی۔ اس موقع پر 13 اگست کو صبح تقریباً 10 بجے دارالعلوم کے طلباء اور اساتذہ کرام نے ایک ساتھ جلوس کی شکل میں ریلی نکالی، جو شہر فیض آباد کے مختلف علاقوں، چوراہوں اور محلوں سے ہوتا ہوا دارالعلوم نیازیہ قادریہ کے وسیع میدان میں آ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے بعد ایک نشست کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ کرام کے ساتھ طلباء بھی شریک ہوئے۔ امروہہ میں سنی سادات سوسائٹی کی جانب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ایک محفل سلام عقیدت کے عنوان سے محلہ سرائے کوہنہ میں تنظیم زیدی کی رہائش گاہ پر منعقد کی گئی، جس میں شعراء کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کلام پیش کر خوب داد و تحسین حاصل کی۔ محفل کی صدارت سید محبوب حسین زیدی نے فرمائی۔ مہمان خصوصی کے طور پر حاجی سید ظہور مصطفیٰ اور مہمان اعزازی کے طور پر اویس مصطفیٰ و حاجی خورشید انور مسند پر موجود رہے۔ نظامت کے فرائض نوجوان شاعر سید شیبان قادری نے بحسن خوبی انجام دیے۔ اس موقع پر حضرت حسین کی عظیم قربانی پر بھی اظہار خیال کیا گیا۔ بارہ میں مولانا معراج احمد قمر نے آج قمر فاؤنڈیشن زیر اہتمام منعقدہ سیمینار بعنوان ہماری آزادی اور ہماری ذمہ داریاں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آزاد فضاؤں میں جو سانس لے رہے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا، جیل کی سختیاں برداشت کی، ملک کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے بیابان کے جنگل کو نرم بستر پر ترجیح دی۔ آزاد ہندوستان کا خواب آنکھوں میں بسائے انگریزوں کے ظلم و ستم کے سامنے سینہ سپر رہے، تب جا کر ملک آزاد ہوا۔ یہ باہمی اتحاد، مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارہ اور سالمیت تھی کہ آج ہم آزادی کے 75 سال مکمل کر کے جشن منا رہے ہیں، ورنہ ہم آج بھی غلام ہوتے۔ ضلع کانگریس کمیٹی امروہہ نے نوگواں سادات سے امروہہ وسودیو مندر تک آزادی کے امرت مہوتسو پر پیدل مارچ نکالا۔ امروہہ شہر میں یاترا پہنچنے پر شہر کے کانگریسیوں کی طرف سے یاترا کا شاندار استقبال کیا گیا، جبکہ 14 اگست کو صبح 9 بجے تاریخی مقام واسودیو مندر امروہہ سے آزادی کا فخریہ سفر بھی شروع ہوگا۔ اس موقع پر ضلع صدر اومکار کٹاریا نے کہا کہ پارٹی کی تاریخ قربانیوں اور جدوجہد کی رہی ہے۔ اسی ترنگے جھنڈے کے نیچے کانگریس پارٹی نے تحریک آزادی شروع کی تھی، جس میں ہندوستان کے ہر شہری نے حصہ لیا۔ انگریز سرکار بھی اس کے آگے سر جھکا چکی تھی۔ کانگریس کی تحریک سے ہی انگریزوں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق بدنام زمانہ مصنف سلمان رشدی امریکہ کے نیو یارک میں چاقو سے حملے کے بعد اب وینٹیلیٹر پر ہیں۔ جمعے کے روز یہاں ایک تقریب میں ان پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ سلمان رشدی پر یہاں ایک لیکچر کے دوران چاقو سے کم از کم 2 بار وار کیا گیا۔ نیو یارک پولیس نے کہا کہ ہم نے حملہ آور کی شناخت کر لی ہے اور ہم اس حملے کی وجہ جاننے کے لیے FBI کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس درمیان مسٹر رشدی کے بک ایجنٹ نے کہا کہ سلمان کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا امکان ہے، ان کے بازو کی نسیں کٹ گئی ہیں۔ روسی وزارت خارجہ میں شمالی امریکہ سے متعلق محکمے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے روسی اثاثے ضبط کیے جانے کی صورت میں واشنگٹن کے ساتھ ماسکو کے 2 طرفہ تعلقات مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ خبر کے مطابق روس کے مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات اس وقت سے بہت زیادہ خراب ہیں جب سے ماسکو نے 24 فروری کو ہزاروں فوجی یوکرین میں بھیجے اور اسے خصوصی فوجی آپریشن قرار دیا۔ روس کے اس اقدام کے جواب میں مغربی ممالک نے ماسکو پر ایسی معاشی، مالی اور سفارتی پابندیاں عائد کی جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ان پابندیوں میں روس کے تقریباً سونے اور زر مبادلہ کے نصف ذخائر کو منجمد کرنا بھی شامل ہے، جن کی مالیت 24 فروری سے پہلے 640 ارب ڈالر کے قریب تھی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سینئر رہنما خالد مشعل نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران اور حماس کے تعلقات کبھی بھی تعطل کا شکار نہیں ہوئے اور ایران نے ہر حال میں اس تنظیم کا ساتھ دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق خالد مشعل نے اپنے ایک تازہ بیان میں اخوان المسلمین کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق کو مسترد کرتے ہوئے اس نوعیت
ہویت کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے ایران اور حماس کے تعلقات کے بارے میں بھی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ شام سے اپنا دفتر منتقل کرنے پر تہران اور حماس کے تعلقات متاثر ضرور ہوئے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوئے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ایران نے تمام تر مشکلات کے باوجود فلسطینی مزاحمت کی حمایت ہر حال میں جاری رکھی ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ایمن الظواہری کے قتل کے بعد طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیے جانے کی رفتار تیز ہو جانی چاہیے تاکہ طالبان ایک ذمہ دار حکومت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے جواب دہ ہو سکے۔ انہوں نے اس دعوے کا اعادہ کیا کہ افغانستان کی موجودہ انتظامیہ کے کسی بھی رکن کو القاعدہ کے سرغنہ ایمن الظواہری کی کابل میں موجودگی کا علم نہیں تھا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے امریکیوں کے ہاتھوں ایمن الظواہری کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم تشکیل دینے کی بات بھی کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر دوسرے ممالک کو بھی کسی بھی گروہ کی سرگرمی کا علم ہو تو معلومات طالبان کو فراہم کی جائیں تاکہ ضروری قدم اٹھایا جا سکے۔ چین کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے جہاں ولی عہد محمد بن سلمان خود ایئرپورٹ پر چینی صدر کا استقبال کرنے والے ہیں۔ یہ ملاقات اس وقت ہونے جا رہی ہے کہ جب حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی خلیجی ممالک کا دورہ مکمل کیا ہے اور سعودی فرمانروا سمیت ولی عہد اور دیگر اعلیٰ حکام سے ریاض میں ملاقاتیں کی ہیں۔ اس سے پہلے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں کئی عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں اور سعودی عرب نے بھی اسرائیل کے لیے رویہ نرم کیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود چین اور سعودی عرب کے تعلقات اپنی جگہ مستحکم ہی رہے ہیں۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ